ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج دو تین چیز ہیں جو بہت ہی اہم ہیں, اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے. ایک تو یہ کہ کابینہ نے 9 نکاتی جو آج بڑا لمبی میٹنگ رہی کابینہ کی, اور اس میں 9 نکات پہ ڈسکس کیا گیا ہے. اس میں سے چند اہم نکات ہیں, بہت اہم نکات ہیں جس کو ڈسکس کیا گیا ہے, لیکن بہت سے اہم نکات جس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی ہے اس کو بھی ہم سامنے رکھیں گے. جیسے اس وقت سامنے جو چیز آ رہی ہے, نیب کے قوانین میں ترمیم کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی یعنی فروغ نسیم جو آپ کے فیڈرل لاء منسٹر ہیں ان کے سپرویژن میں بنائی ہے کہ نیب کے قوانین, اب دیکھنا یہ کہ قوانین میں نیب کو زیادہ طاقت دینے, ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ قوانین میں تبدیلی کی جا رہی ہے, یا اس تبدیلی کا مقصد نیب کو نیوٹرلائز کرنا ہے یا سلو کرنا ہے. وہ ہم ضرور آگے چل کے کسی وقت ان چیزوں پہ بات کریں گے. وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس تو خالی کر دیا ہے, گورنر ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں انہی ہاؤس میں, اور یہ جو بڑے بڑے منسٹروں کے ہاؤس ہے یہ بھی ابھی تک قائم ہے, منسٹر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے نہیں اعلان کیا, گورنر اعلان ہی نہیں کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ تو جہازوں میں گھوم رہے ہیں ابھی سے, اور آپ کے بچوں کو بھی گھما رہے ہیں, فیملی کو بھی گھما رہے ہیں, ہیلی کاپٹر میں گھوم رہے ہیں. مثلا یہ ساری چیزیں سمجھ سے بالا تر ہے. پھر اس کے بعد جس طرح ہم نے کہا تھا کہ میرٹ ٹرانسپیرنسی کی بات ہوئی تھی کہ میرٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, اور ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. ایک اور ایشو بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے اچھائی بھی ہے ہم تعریف کریں گے, خرابی ہوگی تو بہت سخت تنقید کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہی ہمارا کام ہے, جو بہترین کام ہے بہترین ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ عجیب سا کھیل ہو رہا ہے صدارتی الیکشنز میں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک اپوزیشن کی جماعت ہے, اعتزاز احسن, مولانا فضل الرحمان پہ پھٹے چل رہے ہیں. ہم دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے صدر کو جتوا دیا جائے. اب پی ایم ایل این کیوں کوشش کر رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پیپلز پارٹی پہ تو کوشچن مارک آ رہا ہے جب سے آصف علی زرداری صاحب کا اور فریال تالپور صاحب کا کیس ایف آئی اے میں کھل گیا ہے, تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن پی ایم ایل این کیوں جتوانا چاہتی ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو, ان پہ بھی بات کریں گے. میرے ساتھ دو بہت اہم گیسٹ ہیں, جناب مخدوم سید فیصل صالح حیات, آپ کا شکریہ سر, سابق وفاقی وزیر داخلہ, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. میرے ساتھ ہیں دوسرے بہترین ہر دل عزیز منسٹر, بہترین منسٹر ہے, ہم تو ان کی تعریف کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, جو صحیح بات ہے وہ کریں گے. غلام سرور خان, وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم ڈویژن, بڑا پیٹرولیم منسٹری میں بڑے گپلے ہیں, ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے, انشاءاللہ ہم انہیں دیں گے, اور ہمیں امید ہے کہ یہ منسٹری انشاءاللہ اس میں بہت بہتری آئے گی, کیونکہ غلام سرور خان صاحب کسی سے نہ ڈرتے ہیں نہ دبتے ہیں, اور میرا خیال ہے میرٹ پر فیصلہ کرتے ہیں. 2 پوسٹوں پہ نہیں 4 پوسٹوں پہ اپنے دشمنوں کو پچھاڑ دیا انہوں نے. اس کے علاوہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری اگر ہمارے ساتھ شاید لائن پہ ہوں تو ان سے پوچھیں گے کہ پی ایم ایل این کا موقف, تھوڑی دیر کے لیے فون پہ ہوں گے. باقی مخدوم سید فیصل صالح صاحب, آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ذرا اس وقت ہمارے آپ کے دوست بڑے بہترین منسٹر جناب غلام سرور خان صاحب کیبنٹ سے اٹھ کے آئے ہیں, ذرا ان سے حالات معلوم کر لیتے ہیں. جی غلام سرور خان صاحب, 9 نکاتی آج ایجنڈے پہ بات ہوئی ہے, بہت سارے ایجنڈے بہترین ایجنڈے ہیں, لیکن سر اس میں نہ خارجہ پالیسی کی کوئی ٹاسک کمیٹی بنی, نہ معیشت کی کوئی ٹاسک کمیٹی بنی, نہ ٹیررزم کی کوئی ٹاسک کمیٹی بنی, ایجوکیشن کی کوئی ٹاسک کمیٹی نہیں بنی, صحت پہ ضرور کمیٹی بنی. کیسے دیکھتے ہیں آج کی میٹنگ کو سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ مہینوں کیبنٹ کی میٹنگ نہیں ہوتی تھی اور سالوں میں پارلیمنٹ جایا جاتا تھا. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے, فرسٹ سینٹ عمران خان سینٹ گئے, سینٹ کو ایڈریس کیا, پالیسی سٹیٹمنٹ دی. فرسٹ ڈے جس دن اوتھ ہوا اس دن کیبنٹ میٹنگ ہوئی. پرنسپلی فیصلہ ہوا کہ ونس اے ویک کیبنٹ میٹنگ ہوگی, ٹوائس اے ویک کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے. اور آج کی کیبنٹ میٹنگ جیسے کہ آپ نے کہا 9 پوائنٹس ایجنڈا تھا, مختلف ایریاز میں مختلف ٹاسک فورسز تھیں. تو یہ سارا آغاز ہے
چیزوں کو پرائرٹائز کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں نا ریفارمز کی ضرورت ہے, اور ریفارمز کرنے کے لیے پھر ایکسپرٹس کی ضرورت ہے, اور پھر ٹاسک فورسز کی ضرورت ہے. تو آج بیٹھ کے سیر حاصل بحث ہوئی, مختلف ایشوز پہ بحث ہوئی, 9 ٹاسک فورسز. تو یہ کام ختم تو نہیں ہوا. جتنے بھی نیشنل امپورٹنس کے ایشوز ہیں, جیسے کہ آپ نے خود کہا, فورن پالیسی پہ عمران خان صاحب اپنی فرسٹ اسپیچ میں اپنی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, ٹیررزم پہ بات کر چکے ہیں, اور اس ریجن میں ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے, چائنا کے ساتھ کیسے ہوں گے, ایران کے ساتھ کیسے ہوں گے, افغانستان کے ساتھ کیسے ہوں گے, انڈیا کے ساتھ کیسے ہوں گے, پیش رفت اس میں بھی ہو رہی ہے, اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے ہو رہے ہیں کہ امریکہ کا فورن منسٹر بھی آ رہا ہے, اس پہ بھی بات ہوئی. تو سارے ایریاز کو ہم ٹچ کر رہے ہیں. لیکن ابھی آپ دیکھیں جمعہ 8 دن تو ہوئے نہیں. ٹھیک ہے, ہماری ایک قوم کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے, ہماری اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے, ایک 100 ڈیز کا ایک ویژن, ایک پروگرام دیا گیا ہے, اس کے لیے ہم اصلاحات کرنا چاہ رہے ہیں. صبح 8 بجے بیٹھتے ہیں دفتر, رات 8 بجے اٹھتے ہیں, 12 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں. تو کوشش ہے کہ کوئی تبدیلی لا سکے. تو ابھی تو ہم ٹیکسی کر رہے ہیں, ٹیک آف نہیں کیا, ٹیکسی کر رہے ہیں. ٹیکسی ہوگی تو پھر ٹیک آف ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی جو اس قوم کے ساتھ کمٹمنٹ تھی, آپ دیکھیں گے کہ ہر آنے والا دن بہتری کا دن ہوگا. آپ امپرومنٹ دیکھیں گے. اسٹیٹس کو کہ ہم لوگ خلاف ہیں بنیادی طور پہ, جیسے کچھ ایشوز کو آپ نے بھی ٹچ کیا. سب سے پہلے کفایت شاری, کوئی مانے نہ مانے, عمران خان دیکھیں نا 526 ملازمین پرائم منسٹر ہاؤس میں, 80 گاڑیوں کا فلیٹ, بلٹ پروف گاڑیوں کا فلیٹ. اب عمران خان بھی تو پرائم منسٹر ہے, انہی کی طرح الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. یہ ساری فیسلٹیز وہ انجوائے کر سکتا تھا, لیکن اس نے پرائم منسٹر ہاؤس میں رہنا پسند نہیں کیا. اس نے 80 گاڑیاں رکھنی پسند نہیں کی. اس نے 2 گاڑیوں پہ منسٹر ہاؤس چھوڑ رہے ہیں, 2 گاڑیوں پہ اکتفا کیا. وہ 3 بیڈ روم کے گھر میں رہ رہا ہے. تو اچھی بات ہو, اس سے بھی سراہنا چاہیے. تو کہیں ہم غلط کر رہے ہیں تو بالکل ہم پہ تنقید بھی نہیں. سر جی بالکل. وزیر اعظم صاحب نے تو اسٹارٹ لے لیا ہے سر. گورنر نہیں چھوڑ رہے ہیں جگہ, وزیر اعلیٰ نہیں چھوڑ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ تو اپنے بچوں کو اور فیملی کو لے کے ہوا میں اڑ رہے ہیں, جہازوں میں. دوسرا یہ کہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ منسٹر ہاؤس پہ بھی بتائیے گا سر کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو گورنر ہاؤس کی آپ نے بات کی. ابھی تک پنجاب کے گورنر نے اوتھ نہیں لیا, ابھی کے پی کے گورنر نے اوتھ نہیں لیا, بلوچستان کے گورنر. ایک پرنسپل ڈیسیژن ہے کہ گورنر ہاؤس میں یہ نہیں رہیں گے, لیکن اتنے بڑے فیصلے کی امپلیمنٹیشن, گورنر سیکریٹریٹ کا ایک سٹاف بھی موجود ہے, ان کی ریزیڈنسز بھی موجود ہیں, ان کے لیے آلٹرنیٹ ارینجمنٹ بھی کرنا ہوگا. گورنر کو سڑک پہ تمبو لگا کے تو نہیں بیٹھیں گے, اس کے لیے بھی کوئی انہیں آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کرنا ہوگا. تو اس کے لیے کچھ ٹائم تو دے دینا. اگر جو کمٹمنٹ کی ہے ہم نے وہ کمٹمنٹ پورا نہ کریں. اب پرائم منسٹر اگر ملٹری سیکٹری کے گھر میں رہ رہے تو منسٹر کس کے گھر میں رہیں؟ منسٹر چپڑاسیوں کے گھروں میں رہیں. اگر کسی منسٹر کی اکاموڈیشن اسلام آباد کے اندر ہے تو ڈیفینیٹلی اسے اپنی اکاموڈیشن میں لینا چاہیے. تو اگر کسی منسٹر کے پاس اکاموڈیشن اسلام آباد کے اندر نہیں ہے تو جو منسٹروں کے لیے, جس کے لیے منسٹر انٹائٹلڈ ہے, اوور اینڈ ابو اگر کوئی منسٹر پریویلیج لیتا ہے, کوئی غلط چیز کرتا ہے. پارلیمنٹ لاجز پارلیمنٹیرینز کے لیے ہیں, اور 100% اب بھی پارلیمنٹیرینز اکاموڈیٹ نہیں ہو سکتے. اب بھی مور دین 40% کو فیڈرل لاجز الاٹمنٹ نہیں ہو سکی. وہ بھی لوگ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. تو منسٹرز تو پارلیمنٹ لاجز میں آ کے جی ہم نے مدینہ سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے مدینہ کی جو ریاست ہے اس کو سر یہاں دیکھنا ہے کہ اگر پارلیمنٹیرین کے ساتھ منسٹر بھی دوسرے کمرے میں رہتا ہو کتنا اچھا ہوگا سر. تو یقیناً ایسے ہوگا بھی کہ جن پارلیمنٹیرینز کو فیڈرل لاجز میں جگہ نہیں ملے گی, انہیں بھی گورنمنٹ کو کوئی جگہ تو فراہم کرنی ہوگی.
وہ یہاں تمبو لگا کے تو نہیں بیٹھیں گے. تو جن منسٹرز کو منسٹر انکلیو میں جگہ نہیں ملے گی یقیناً وہ فیڈرل لاجز میں یا پارلیمنٹیرینز کے ساتھ رہیں گے. تو یہ تو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے نا جی. بغیر آپ کہیں کہ گھر کے کوئی منسٹر رہ سکتا ہے یا کوئی, لیکن آلٹرنیٹ, یا تو آلٹرنیٹ ہمیں ساروں کو کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ کہہ دیں کہ تمبو لگا لیں سارے, وہ بھی لگا لیں گے. سر یہ آپ کا فیصلہ ہے سر, ہمارا تھوڑی ہے, یہ پیپلز پارٹی کا تھوڑی ہے. یہ فیصلے آپ نے دیے, ہم تو میں رہے تو ہم یہ بھی کر لیں گے. ہمیں ہی پرسرات سے گزارنا چاہتی ہے قوم, اس سے پہلے بھی تو دیکھنا چاہیے. ہم تو چینج فار بیٹرمنٹ لانا چاہ رہے ہیں, ہم سٹیٹس کو کے خلاف کام کر رہے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں خدا را کچھ کرنے دیں. یس کرنے دیجئے. میں یہاں دو لفظ کہتے ہوئے چاہ رہا ہوں جناب اپنا فیصل سوالیات کی طرف, کہ سر جہاز پہ سفر کرنا کبھی کبھی اور ہیلی کاپٹر پہ سفر کرنا وزیر اعظم کا, وزیر اعلیٰ کا, یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے سر, یہ نان ایشوز ہیں. ٹھیک ہے سر, بلیٹ پروف گاڑی میں یا پروٹوکول تھوڑا بہت لینا یہ بھی نان ایشوز ہیں سر, کوئی ایشو نہیں ہے, دنیا میں ہوتا ہے. لیکن سر یہ پی ٹی آئی نے اس چیز کو ریز کیا ہے, پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں. تو سر ہم آپ کی زبان کو بول رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ منسٹر ہاؤس میں رہنا چاہیے, لیکن سادگی کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے کہ منسٹر بھی منسٹر ہاؤس چھوڑے, کیونکہ پرائم منسٹر چھوڑ چکا ہے. میں آگے چل کے بات کروں گا آپ سے. میں ذرا فیصل سوالیات صاحب کو لے لوں, وہ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے. فیصل سوالیات صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ بڑا ہیوی بیانیہ ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کافی جگہوں پہ تو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیٹس کو کی ان قوتوں کو شکست کر کے آئے, یعنی آپ کو تو کافی بہتری لا رہے ہیں. کفایت شعاری, سادگی, اور یہ کرٹیل کرنا, ثوابدید فنڈز انہوں نے ختم کر دیا, یہ بہت بڑا ایک خطرناک کرپشن کا کیس تھا. کیا کہیں گے سر؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آپ کے توسط سے غلام سرور خان صاحب کو سلام دینا چاہوں گا, اور ساتھ ہی ان کے لیے میں دعا گو بھی ہوں کہ ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ان کے اوپر آ پڑی ہے, اور بڑے ایکسپیرینس اور ماشاءاللہ سمجھدار اور کونا مشق سیاسی ورکر ہیں وہ, اور ہماری دعا ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں سے احسن طریقے سے اور کامیابی سے اپنے آپ کو آگے چلا سکیں. اس حوالے سے بھی میں ان کی منسٹری کے حوالے سے بھی ایک آدھ پوائنٹس میں ضرور کوشش گزار کروں گا آگے چل کے پروگرام میں. اصل میں ایشو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بڑا صاف ہے کہ پی ٹی آئی میں اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, جو دو تین میجر سیاسی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, دیگر جماعتیں ہیں, ان میں بنیادی فرق یہ تھا کہ پی ٹی آئی کہتی تھی کہ ان دیگر جماعتوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور ملک کو انہوں نے بالکل ہی تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا, بلکہ تباہ کر دیا, یہ ان کا کہنا تھا. اور ہم نے ان تمام ان چیزوں کو جو کہ انہوں نے تباہ کیے ان کے بقول یا خراب کیے ان کے بقول, ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. اور یہی پی ٹی آئی کا نیا پاکستان کا کانسیپٹ تھا. جب کہتے تھے نیا پاکستان کیا تھا کہ ہم نے وہ جو پرانا سٹیٹس کو والا پاکستان ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں, اور میں اس بارے میں مجھے کوئی ابہام نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہو, پریزیڈنٹ ہو, گورنر ہو, منسٹرز ہوں یا دیگر جو ہمارے اس قسم کے عہدیداران ہیں, ان کا احسان نہیں ہے, ان کا یہ حق ہے اور ان کا فریضہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے جب کام کرتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو عطا کردہ جو فیسلٹیز ہیں اور جو ضروریات ہیں اس سے وہ استفادہ کرتے ہیں. اور صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور میں بڑے ڈیولپڈ ملکوں کی آپ بات چھوڑ دیں, ہمارے پڑوسی ملکوں میں دیکھ لیں, صاف ملکوں کی بات کرتا ہوں, صاف ممالک کی بات کرتا ہوں. تو لیکن یہ عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم آتے ساتھ ہی, میں اور یہ انٹرویو ان کا کئی دفعہ میڈیا پہ آ چکا ہے, انہوں نے کہا کہ جس دن میں پرائم منسٹر بنا, انہوں نے کہا کہ اگلے دن یعنی انہوں نے کہا 10 دن بعد یا 20 دن بعد, انہوں نے کہا اگلے دن ہی میں بلڈوزر لے کے کھڑا ہو جاؤں گا اور گورنر ہاؤسز کو میں بالکل زیر کر دوں گا, اس کو میں مسمار کر دوں گا. یہ ان کی اپنی زبان کی بات تھی. اب میں آج بھی میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو خود پرائم منسٹر ہاؤس میں رہنا چاہیے. یہ ان کی ذاتی جاگیر یا کسی ذاتی آدمی کی یہ پراپرٹی نہیں ہے, یہ حکومت پاکستان کی پراپرٹی ہے. مجھے بتائیں کہ آج وہ اگر ملٹری سیکٹری گھر میں رہ رہے ہیں تو جو اصل ان کی جو رہائش ہے جہاں پہ وہ پی ایم ہاؤس کی ہے,
کیا اس کو بند کر دیا گیا ہے؟ کیا اس کے بجلی کے کنیکشن کاٹ دیے گئے ہیں؟ کیا اس کی صفائی کا کام روک دیا گیا ہے؟ کیا اس کی کتنی، ہمیں بتایا جائے پچھلے 2 ہفتے ان کو ہوئے آئے ہوئے کتنی کٹوتی کی گئی اس میں. اور پھر ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، یہ کاسمیٹک چیزیں جو مصنوعی چیزیں ہیں، آپ کتنی دیر ان چیزوں سے لوگوں کو، عوام کو آپ بہکاتے رہیں گے؟ 88 گاڑیاں پرائم منسٹر ہاؤس میں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پرائم منسٹر ہاؤس میں سرور خان صاحب اور میں خود، ہم کابینہ میں بہت دفعہ رہ چکے ہیں، اکٹھے بھی رہ چکے ہیں، ہمیں علم ہے اس بات کا کہ پرائم منسٹر کے پاس تو ایک ہی گاڑی ہوتی ہے جس میں اس نے ایک ہی جانا ہے. اس کے یہ تو نہیں کہ اس کے 4 حصے کر کے آپ نے پرائم منسٹر کو 4 گاڑی میں بٹھا کے جانا ہے. اس نے ایک ہی گاڑی استعمال کرنی ہے، ایک ان کے ساتھ اور گاڑی ہو جائے گی. باقی گاڑیاں ہوتی ہیں جو ان کے باقی سٹاف ہے وہاں پہ جو پرائم منسٹر ہاؤس میں کام کرتا ہے. اور یہاں پہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت ساری جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی ملکیت نہیں ہے، وہ ہیں کیبنٹ ڈویژن کی ملکیت. یہ ایک فرق ہے ڈاکٹر صاحب، وہ کیبنٹ ڈویژن کی ملکیت ہے، اور وہ اس لیے کہ جب باہر سے فارن ڈگنیٹریز آتے ہیں یہ ان کے استعمال میں یہ گاڑیاں ہوتی ہیں. سو بات کہنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو خود ہمیں علم ہے، ہم فوری طور پہ ہم ان کو ٹائم دینا چاہتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو نئے پاکستان کا انہوں نے جو عوام کو ایک جو خواب دکھایا ہے اس کو پورا کریں. لیکن اگر آپ پچھلے 2 ہفتوں کی ان کی کارکردگی دیکھیں تو میرے نزدیک وہ انتہائی مایوس کن ہیں. وہ نئے پاکستان چھوڑ کے پرانے پاکستان سے بھی پیچھے کی طرف عوام کو اور لوگوں کو دھکیل کے لے جا رہی ہے. پیچھے چلے گئے. اچھا چلے، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ جو دیکھیں وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی نے 2 بلٹ پروف گاڑی جو آئی تھی 13 گاڑیاں، ان میں سے انہوں نے گفٹ کر دی میاں نواز شریف صاحب کو. ایک مرسیڈیز اور دوسری جو ہے وہ BMW، اور وہ دونوں آرمڈ گاڑی ہے اور دونوں کے نمبر میں نے دیے تھے. وہ تھے GAD ایک 051 اور ایک GAD 059. مثلا انہوں نے تو بادشاہت چلائی تھی نا، تو یہ 80 گاڑی انہوں نے چھوڑی ہے. وزیر اعظم ہاؤسز میں کسی کو بھی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ بڑا کام کیا ہے انہوں نے، فرسٹ کلاس ختم کر دیا. دوروں پر جو 40 افراد جاتے تھے سر، ان کو کر کے 4 کر دیا. اس میں کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے. 5 اسٹار ہوٹل میں رہتے تھے، وہاں عیاشیاں کرتے تھے ان کے اور ان کے رشتہ دار، بند کر دیا ہے. کروڑوں روپے کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. ثوابدیدی فنڈ اربوں روپے کا سر عمران خان صاحب نے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی ختم کر دیا ہے. اس میں اربوں روپے کا فائدہ ہوگا حکومت کو. سرکاری پروٹوکول پہ کروڑوں نہیں سر اربوں خرچ ہوتے تھے، وہ روک دیا ہے. نمود و نمائش پہ یہ جو اشتہارات تھے وہ روک دیا ہے. تو یہ بڑی بات ہے، یہ بھی تعریف کے قابل ہے. آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ ایک ہفتے میں کچھ کام نہیں ہوا. نہیں سر، بڑے کام بھی ہوئے ہیں، لیکن جو غلط کام ہے اس پہ انگلی اٹھیں گی، وہ ہم بھی اٹھائیں گے، ضرور آپ اٹھائیں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جناب غلام سرور خان صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوا جاتا ہوں. منسٹر صاحب ہیں، یقیناً ہم ڈائریکٹ بھی پہنچا رہے ہیں خان صاحب تک، آپ کے ذریعے بھی پہنچا رہے ہیں کہ سمپلسٹی پہ بڑی بات کی ہے عمران خان صاحب نے. اور عمران خان صاحب ایز اے سمپل پرائم منسٹر بھی نظر آتے ہیں. لیکن ایک کام کریں، کابینہ سے ایک اپروول لیں کہ یہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے، پاکستان، یہ جو گاڑی ہے، جو فلیگ ہے، وہ صرف پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، گورنرز اور چیف جسٹس آف پاکستان استعمال کریں. اس کے علاوہ کوئی اور استعمال نہ کرے. بڑی سمپلسٹی آئے گی، تو یہ ذرا بہتری آئے گی. میرا ایک مشورہ ہے، ماننا نہ ماننا سرور صاحب خان. سرور صاحب، ایک تو یہ پوائنٹ سے جو کہہ رہے تھے، آپ اس پہ جو بولنا چاہیں فیصل سوالیات میں. لیکن میرا ایک سوال ہے، جو اس وقت صدارتی انتخاب ہو رہا ہے، اس میں کیا وجوہات ہے کہ اپوزیشن میں اتحاد نظر نہیں آ رہا ہے سر؟ پیپلز پارٹی اور PMLN دونوں آپ کے امیدوار کو جتانے میں لگے ہوئے ہیں سر، کیا کہیں گے؟
ایک تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں مختوم صاحب کا. مختوم صاحب کے ساتھ 3 دہائیوں سے عزت و احترام کا رشتہ ہے، اور پھر جن نیک جذبات کا انہوں نے میرے لیے اظہار کیا ہے اور میرے لیے دعا بھی کی ہے، اور یقیناً یہ ان کے جذبات ہیں جو دوستوں کے بارے میں ہونے چاہیے، تو میرے دل میں بھی اسی طرح ان کے لیے احترام بھی ہے اور وہی میرے جذبات بھی ہیں. تو جہاں تک ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ جو آپ نے کہا کہ میرا پیغام پہنچا دیں، تو ہم نے تو اس پہ پہلے عمل شروع کر دیا ہے. میں نے سرکاری گاڑی بھی نہیں لی اور اس پہ جھنڈا بھی نہیں لگایا، اور بہت سارے منسٹرز نے جھنڈے نہیں لگائے، بہت سارے منسٹرز نے جھنڈے بھی نہیں لگائے. اور یقیناً آپ کی بات میں وزن بھی ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر، گورنر، چیف منسٹر اور چیف جسٹس کے لیے ہونا چاہیے. تو یقیناً ایک اچھی تجویز ہے، اور یہ تجویز بھی آپ ہی کے حوالے سے کسی نہ کسی دن کیبنٹ میٹنگ میں ضرور دوں گا کہ یہ قوم کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، اور یہ ڈیمانڈ ہے. تو بغیر جھنڈے کے بھی منسٹر تو منسٹر ہی ہے. تو جہاں تک آپ نے پریزیڈنشل الیکشن کا کہا ہے جی کہ یہ پولیٹکس ہے، ہر کسی نے اپنے انداز میں کرنی ہوتی ہے. تو ہمارا کینڈیڈیٹ میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ کینڈیڈیٹ تھا جی ڈاکٹر عارف الوی. ہماری پارٹی کا سینئر فاؤنڈر ممبرز میں سے ہے، پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں، لاسٹ پارلیمنٹ میں ہمارے کولیگ بھی رہے ہیں. تو بیسٹ چوائس ہے تحریک انصاف کی بھی. اور دوسری سائڈ پہ آپ دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان، ان کی قومی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ ان کی ریپیوٹ کیا ہوگی. تو پی ایم ایل این انہیں پروپوز کیا ہے. تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دیکھنا الائز تو کبھی نہیں تھے ایک دوسرے کو. تو پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نے ایک دوسرے کو کنفرنٹ بھی کیا. ایک وہ وقت بھی تھا ہم پیپلز پارٹی میں رہے. مخدوم صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو سیکورٹی رسک بھی کہا تھا. اگر اپوزیشن یونائٹ بھی ہوتی ہے پھر بھی ہم اس سے خائف نہیں ہے کہ جمہوریت کے لیے وہ بہتر ہوگی. اگر ہم کہیں بھٹک رہے ہوں گے، کہیں لڑکھڑا رہے ہوں گے، ہمیں سیدھا ہونے میں اسٹرانگ اپوزیشن بھی مدد کرے گی. تو یہ تو پولیٹکس میں ضروری بات ہے یہ، اور جمہوریت کا بھی یہ ٹھیک ہے بالکل حسن ہے. لیکن ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو جٹانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ آیا پیپلز پارٹی کر رہی ہے یا پی ایم ایل این کر رہی ہے؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے. پی ٹی آئی کو جتانے کی کوشش ہوتی تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی شہباز شریف کو ووٹ نہ کرتی، اس وقت اسپیکر کو ووٹ پی ایم ایل این نہیں سر وزیر اعظم پہ نہیں کیا سر وزیر اعظم پہ نہیں کیا نا. وہ تو پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ووٹ نہیں ڈالے، ووٹ تو نہیں کیا نا، ابسٹین کیا، ووٹ تو نہیں کیا نا. ابسٹین تو کر گئے سر نا. یہاں سر دوسرا کینڈیڈیٹ کھڑا، کم از کم ہمارے ساتھ کو ان کی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ کم از کم ہم کہیں جی کہ وہ ہمارے ویل وشر ہیں. ہم نے تو انہیں جہاں پی ایم ایل این کو رکھا ہوا ہے وہاں ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی رکھا ہوا ہے. ہاں لیکن سر وہ کہا جاتا ہے نا کہ جی اگر زیادہ بڑا دشمن ہے اس کے لحاظ سے چھوٹے دشمن مل جاتے ہیں آپس میں. جی جناب فیصل صالحات صاحب، کیا وجوہات ہے سر اعتزاز احسن پر آصف علی زرداری اس قدر مثلا وہ مضبوط ہو گئے اس فیصلے پہ کہ مولانا فضل الرحمان ان کے پرانے دوست، پرانے حلیف، بڑا کام کیا انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے سپورٹ کرنے میں بھی. آج وہ متحدہ اپوزیشن، میں متحدہ اپوزیشن اس لیے کہوں گا کہ حاصل بزنجو ہیں، اے این پی ہے، دوسری تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں انکلوڈنگ پی ایم ایل این مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ الگ ہو گئی ہے. کوئی خاص وجہ سر؟ ڈاکٹر صاحب بڑی واضح بات ہے اور اس میں کوئی ابہام بھی نہیں ہے کہ یہ ایک سیاسی ایک پروگرس چل رہی ہے، ایک ایوولوشن ہو رہی ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے آگے سیاست کا. پیپلز پارٹی اس سیاست کا حصہ اور ایک اہم حصہ ہے اس میں، اور پارلیمنٹ میں بھی اس کا ایک اہم اس کا حصہ ہے. اور پیپلز پارٹی کو یہ حق حاصل ہے، ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار جماعت ہے، کہ وہ اپنے فیصلے خود مختاری کے مطابق کرے، اور اپنے جو اس کے جو سیاسی ہر جماعت کے اپنے سیاسی مفادات ہوتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو پہلے عرض کیا پی ٹی آئی نے حکومت بنائی، ان کی سیاسی مفادات انہوں نے فیصلے کیے، ان کا حق بنتا ہے وہ فیصلے کرنا. اسی طریقے سے پی ایم ایل این کا بھی حق بنتا ہے انہوں نے فیصلے کرنے ہیں. پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا تھا
کہ ہم نے اپنا پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ لے کے آنے آگے، اور اس فیصلے پہ پیپلز پارٹی قائم ہے اس میں. اب اس میں اگر آپ اس قسم کی اس میں سے کوئی ہم نکالیں، تعویلیں نکالیں کہ کسی کی ہیلپ ہو رہی ہے، تو یہ شاید مناسب نہ ہو. پیپلز پارٹی نے الیکشن کے فوراً بعد یہ بڑا کلیئر فیصلہ کیا تھا، یہ آپ کے پروگرام میں ہم پہلے ہی بات کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ ہم نے اپوزیشن کرنی ہے، اور ہم نے اپوزیشن کرنی ایشوز کے اوپر. ہمارے ایشوز ہیں، ہم ایشو ٹو ایشو لے کے ہم اپوزیشن کریں گے، ناٹ فار دا سیک آف اپوزیشن بٹ ایشو اورینٹڈ ہم اپوزیشن کریں گے. اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے بات کی ہے، ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے. لیکن آپ کو علم ہوگا کہ ماضی میں بھی انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان ایک برج بننے کی، پل بننے کی کوشش کی تھی، جو کہ کامیاب نہیں ہو سکی. سو یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم اگر کسی کی بات نہ مانیں تو ہم کسی دوسرے کی ہم سپورٹ کریں. ہمارا اپنا ایک سیاسی ویژن ہے، ہمارا اپنا ایک سیاسی ایک پروگرام ہے، اور ہم میں ذرا فیصل سوالیات صاحب ذرا سمجھنے کی کوشش ذرا سمجھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ قوم اس وقت دیکھ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے، آپ کی پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جی آپ کا کینڈیڈیٹ صدر بنے. ٹھیک ہے، بالکل ہے. حالانکہ آپ اس وقت پارلیمنٹ میں تیسرے نمبر پہ ہیں. اسپیکر کے جب آپ کا امیدوار کھڑا ہوا خورشید شاہ صاحب، تو پی ایم ایل این نے آپ کو سپورٹ کیا سر. جب ان کا وزیر اعظم کھڑا ہوا تو آپ نے سپورٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے سر. اب انہوں نے صدر نامزد نہیں کیا، آپ نے نامزد کر دیا، حالانکہ یہ حق دوسرے نمبر کی پارٹی کو تھا. چلے، آپ نے کر دیا. لیکن سر، اس وقت اگر جو ایک آپ کے اس فیصلے کے بعد سامنے نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنا نمائندہ کھڑا کیا تو پی ایم ایل این کی اپوزیشن کا نمائندہ نہیں جیت سکتا، پھر پی ٹی آئی کا نمائندہ جیتے گا. تو سر، ایسے موقع پہ دیکھا گیا ہے کہ حکومتی امیدوار کو ہرانے کے لیے اپوزیشن آپس کے اختلافات کو بھلا کر اپنا مشترکہ نمائندہ لاتے ہیں، جو آپ نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے، اور ایک بات آپ پر آ رہی ہے پیپلز پارٹی پہ، اور جب سے یہ ایف آئی اے کا کیس شروع ہوا ہے، آصف علی زرداری کا اور جناب فریال تالپور کا، اور یہ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کو بھی سنا ہے کہ اوپن کر دیا گیا ہے، تو کہیں سر کوئی مجبوری تو نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ہی صدر آ جائے؟ ڈاکٹر صاحب، دو تین آپ نے جو باتیں فرمائی ہیں، میں اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہوں گا. ایک بات تو بڑی آپ کلیئرلی، میں پارٹی کی طرف سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا نا متحدہ اپوزیشن نام کی ابھی تک اس اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں کوئی چیز ابھی قائم نہیں ہوئی. یہ ایک میڈیا میں ایک امپریشن دے دیا گیا ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے، قائم ہو گئی ہے، اور اس کا یعنی ایک اس کا فارمل ایک قسم کا اس کا اپنا ایگریمنٹ ہو چکا ہے. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. ہم نے جو الیکشن ہوئے اسپیکر کے، ڈپٹی اسپیکر کے اور پرائم منسٹر کے، وہ کیس ٹو کیس بیس پہ ہم نے اس پہ ووٹوں کی کمٹمنٹ بھی کی تھی اور دی بھی تھی ہم نے ان کو اس حوالے سے. اب آپ بات کر لیں آپ کے اعتزاز احسن صاحب کے نامینیشن پہ. پیپلز پارٹی، یہ بھی ایک میڈیا میں ایک غلط فہمی پیدا کی گئی ہے، اور شاید میں کہوں گا مس انڈرسٹینڈنگ کی بدولت ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن صاحب کو نامینیٹ نہیں کیا. ہماری ایک سوچ تھی کہ ہم ان کو آگے لے کے آئیں گے، اور یہ بات ہم نے اپنے الائز کے ساتھ جب میٹنگ کی، اپوزیشن کے الائز میں جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ ہم نے واضح کر دیا کہ ہم نے ایک سوچ تھی، اور ہم ان کا اس سوچ کے مطابق ہم نے ان کا نام پروپوز کیا تھا. یہ فیصلہ نہیں کیا، یہ فیصلہ ہونا تھا اگر جوائنٹ اپوزیشن میں اکٹھے ہو جاتے. اب نون لیگ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو پھر عرض کروں، پیپلز پارٹی کا ماضی میں نون لیگ کے ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب، بڑھ کے میں کہوں گا انکمفرٹیبل سے بھی بڑھ کے، اور میں کہوں گا کوئی اچھا کوئی رشتہ نہیں رہا بہت سے حوالوں سے. اس حوالے سے، اور خاص طور پہ آپ نے شہباز شریف صاحب کی تقریریں بھی سنی اس حوالے سے، تو ہمارے لیے پیپلز پارٹی کے لیے یہ مشکل تھا. میں عرض کروں ہمارے لیے مشکل تھا کہ ہم شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیتے.
ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب کا بیانیہ پڑھا لکھا پاکستان، میں پھر بولوں گا پاکستان، کم از کم سندھ کے جو جامعات کے لوگ ہیں، کافی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، جو اساتذہ ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سی اے ہیں، ایون گریجویٹ جو ہیں، ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے. میں یہ بات بڑے وزن طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان لوگوں سے بات ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران صاحب سے تبدیلی اور بہت امید ہے عمران خان سے، اور وہ کہتے ہیں لاسٹ ہوپ ہے عمران خان پاکستان کا. لیکن یہ جو چند فیصلے ہیں، خاص طور پہ جو گورنر سندھ لگایا ہے، اس سے جامعات میں اور جو اسٹوڈنٹ ہیں جو تعلیم کے حوالے سے ہیں، اور ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے. میں آتا ہوں جناب سرور صاحب کے پاس. سرور صاحب، عمران خان صاحب کو بہت کام کرنا ہے، اور اسٹارٹ فیصل صالحات ایگری نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم ایگری کرتے ہیں کہ انہوں نے اسٹارٹ بہت اچھا لیا ہے. حالانکہ چند چیزیں ایسی ہیں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان سے، یا کرٹکس ہیں، یا کروائی جا رہی ہیں. کچھ نمائندے ایسے بھی لگائے گئے ہیں، کچھ منسٹر بھی ایسے لگ گئے ہیں. لیکن میں یہاں ایک سوال کروں گا کہ آپ کی نظر میں سر، بڑا ایکسپیرینس ہے، عمران خان صاحب کو اپنے بیانیے، اپنی اسپیچ، قوم سے خطاب کو عملی جامہ پہنانے میں سب سے زیادہ رکاوٹ کہاں نظر آ رہا ہے؟ آیا اپنی پارٹی میں جو آئے ہوئے چند لوگ ہیں، مختلف لوگ ہیں، یا بیوروکریسی سے، یا ان بینیفیشریز سے جو اس کرپٹ سسٹم کے بینیفیشریز ہیں جو اب بھی کئی اداروں میں ہیں، یا اپوزیشن سے؟ آپ کے پاس 3 منٹ ہے سر. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا. پارٹی کے اندر کوئی ایز سچ پرابلم نہیں ہے. ہم سب لوگ ایک پیج پہ ہیں. تمام کیبنٹ جس میں ہمارے الائز بھی ہیں، سب کی سوچ ایک ہے. ہم سب چینج چاہتے ہیں، ہم سب سٹیٹس کو کے خلاف ہیں. جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سابقہ رجیم اور خاص کر پاکستان مسلم لیگ نواز، اگر 85 سے دیکھیں، 85 سے لے کے 2018 تک 3 بار وزارت عظمیٰ رہی. میاں فیملی کے پاس میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان رہے، اور 6 بار پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزارت اعلیٰ ان کے پاس رہی. اور انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کیا کہ اداروں کو پولیٹیسائز کیا، اداروں کو کمزور کیا. ملک اور معاشرے اداروں سے بنتے ہیں. اگر ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوں گے. انہوں نے اداروں کو پولیٹیسائز کیا، اداروں کو کمزور کیا، جمہوریت کے نام پہ اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور بیوروکریسی کو انہوں نے پولیٹیسائز کیا، اور جونیئر لوگوں کو سینئر پوزیشنز پہ تعینات کیا، اور پھر ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے. وہ ان کا انداز طرز سیاست اور طرز حکمرانی تھا. اور ڈیفیکلٹیز جو میں ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں، جو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی پرابلم ہے، پارٹی کی طرف سے اور الائز کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں. سوچ ایک ہے، ایک پیج پہ ہیں سب. ہم کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں اور کریں گے بھی. ڈیفیکلٹی اگر کوئی ہے تو وہ بیوروکریسی ہے، کیونکہ یہ بہت ڈیپ روٹڈ ہے. 35 سالوں کا بھرپور اقتدار رہا ہے. لوگوں کو انہوں نے نوازا ہے. جن لوگوں کو انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ نوازا ہے، آج وہ گریڈ 22 کے بھی آفیسر موجود ہیں. تو یہ تھوڑا سا بیوروکریسی میں، اسی لیے ہم سول سروس ریفارمز بھی کرنا چاہتے ہیں. زیادہ محتاط طریقے سے سول سرونٹس کی، سیکٹریز کی تعیناتیاں دیکھ کے کہ ویل ریپیوٹیڈ پڑھے لکھے پروفیشنل لوگوں کو ہم آگے لانا چاہ رہے ہیں. تو لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز بھی ہم ٹھیک کر کے رہیں گے. بیوروکریسی کو بھی ہم نے کہا کہ ہم آپ کو رسپیکٹ دیں گے، کسی کو ہم وکٹمائز نہیں کریں گے، اور آپ کو ساتھ لے کے چلیں. میں فیصل صالحات صاحب کے پاس جانے سے پہلے آپ کی منسٹری کے حوالے سے ایک بات کر دوں. سر، LNG کا کیس شاہد خاقان عباسی کا آپ کی منسٹری سے ریلیٹڈ ہے سر، اور بہت میجر ڈاکومنٹس موجود ہے، بڑے ایویڈنس ہیں کہ اس میں سر اربوں روپے کا، کھربوں روپے کا جو ہے اسکیم ہوا ہے، کرپشن ہے. ایک چیز اوگرا، اس میں OGDCL، اس میں PSO میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی شروع کر دیا ہے. اور 31 تاریخ کو میرا خیال ہے یہ جو PSO کا MD ہے انعام الحق صاحب نام ہے ان کا، شاید PSO کے MD، یہ اپنی ٹینیور ختم کر رہے ہیں، شاید ملک سے فرار بھی ہو رہے ہیں. تو میرا ایک سوال ہے سر، چھوٹا سا جواب چاہیے.
یہ جو انڈسٹریز ہے، آئل انڈسٹریز، اس میں بہت کرپشن ہے اور بہت پیسہ ہے سر، اور اس پاکستان کو لوٹا گیا ہے. میں صرف آپ سے ایک کنسرن چاہوں گا سر، اس کی آپ تھورولی انویسٹیگیشن کرائیں گے سر کہ او جی ڈی سی ایل، ایس این جی پی ایل، پی ایس او، اوگرا، ان جگہوں پر، اور ایل این جی، اس کے اوپر تھورولی ایک ٹاسک فورس بیٹھائیں گے سر؟ چھوٹا سا مختصر. پھر ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ بدنام زمانہ ایل این جی ایگریمنٹ جو کہ سننا ہے، جو آپ نے بھی کہا، بہت سارے لوگوں نے کہا، میڈیا نے اس پہ بات کی، میڈیا نے اس پہ لکھا سب سے پہلے تو، اور اس کی انکوائری بھی ہو رہی ہے اور اس سے نیب بھی دیکھ رہی ہے، اس سے ہم بھی تھورولی دیکھ رہے ہیں. ابھی تک نہیں دیکھا لیکن اسے دیکھ رہے ہیں، اسے اپنے ایکسپرٹ سے اسے ایگزامن کروا رہے ہیں، اس سے پبلک کریں گے. اگر اس میں کوئی غلط چیز سامنے آئے گی تو نیب بھی ہے، ایف آئی اے بھی ہے، اور جو ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف ایکشن ہوں گے. اور یقیناً جو آپ نے کہا، آج ہی ہم نے فیصلہ کیا، کیبنٹ میں بھی یہ ڈسکشن ہوئی کہ ٹاسک فورس پاور پہ، انرجی پہ، پیٹرولیم پہ ایک ٹاسک فورس بھی ہم نے بنانی ہے، اور جو ایکسپلوریشن اور پروڈکشن ہے او جی ڈی سی ایل، اس پہ بھی ایک ٹاسک فورس ہونی ہے. جو ایل این جی یا پیٹرولیم پروڈکٹس ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کی کوالٹی، اس کی کوانٹٹی، ان ایگریمنٹس کو بھی، ان ڈیلز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہیں یا نہیں، اس کے لیے بھی ایک ٹاسک فورس. تو یہ ساری چیزیں مد نظر ہماری ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں ان ٹچ نہیں جانے دیں گے. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت زبردست، میرٹ پہ ہوگا. جی فیصل سوالیہ صاحب، میں ذرا یہاں پر آپ سے کمنٹس لینا چاہوں گا. مولانا فضل الرحمان تو نواز شریف پی ایم ایل این کے نہیں ہے نا سر، اور ماضی میں بہت اچھے برج رہے ہیں، دوست رہے ہیں، تو یہاں تو سپورٹ کیا جا سکتا ہے سر. پیپلز پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا، آج کمیٹی، آج بیٹھے بھی تھے سر وہ. ڈاکٹر صاحب ابھی تک تو جو ہمارا فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اپنے کینڈیڈیٹ ہیں پارٹی کے، اعتزاز احسن، اور نہیں فیصل سوالیہ سے فیلڈ میں رہیں گے، وہ فیلڈ میں رہیں گے. تو لیکن جس طرح آپ نے کہا ہماری پارٹی کی آج میٹنگ تھی، وہ چل رہی ہے. ہمارا ایک وقت ملنے گیا بھی ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اس وقت وہاں بھی میٹنگ چل رہی ہے. دیکھیں سیاست میں آپ کسی چیز کو فائنلٹی کے ساتھ نہیں کچھ کہہ سکتے، کیونکہ سیاست میں ہر روزمرہ بلکہ گھنٹوں بعد منٹوں بعد چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور یہ سیاسی انٹرسٹ اور اس سیاسی آپ کی اپروچ کے حوالے سے آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو پیپلز پارٹی اس حوالے سے اوپن ہے، لیکن ابھی اس وقت جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو ہمارا فیصلہ اعتزاز احسن صاحب کا ہی ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ وہی ہوں گے اگلے صدارتی الیکشن میں. ایک میں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے پروگرام کے وسط ایک بات کرنا چاہوں گا کہ چونکہ جلدی عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں، تو میرے نزدیک جو یو این کا جنرل اسمبلی کا سیشن اور ایک پاکستانی کے حوالے سے میں بات کروں گا. پاکستان کی نمائندگی ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہر قیمت خود کرنی چاہیے. ان کو اگر یہ کسی نے مشورہ دیا ہے ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے، تو وہ نہ ان کا وہ میرے خیال میں خیر خواہ ہے، نہ پاکستان خیر خواہ ہے. پاکستان کو اگر مارکیٹ کرنا ہے باہر جا کے دنیا میں، تو عمران خان صاحب کو خود سینٹر سٹیج لینا ہوگا اور ان کو یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لینی ہوں گی، اور ان کو یو این جنرل اسمبلی جیسا بڑا انٹرنیشنل فورم جو ہے اس کے خطاب کو کسی صورت مس نہیں کرنا چاہیے، ان کو نہیں کرنا چاہیے. بلی کا ہے. غلام سرور خان صاحب نے بھی سن لیا ہے، عمران خان ضرور سنیں گے، آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ان تک جائے گا. فیصل سوالیہ صاحب بہت شکریہ، غلام سرور خان صاحب بہت شکریہ. کسی سٹیج پر مزید بات کریں گے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.